بائبل مقدس کے قدیم مترجمین میں سے آج ہم ایک اور شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جن کا نام ہے ولیم ٹنڈیل۔ ولیم ٹنڈیل ایک پروٹیسٹنٹ عالم دین تھے جنہوں نے بائبل مقدس کا پہلا انگریزی ترجمہ کیا، اور ولیم ٹنڈیل کو انگریزی بائبل کے بانی بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے پہلا انگریزی ترجمہ عبرانی اور یونانی زبان سے براہ راست کیا۔ انہوں نے نئے عہد نامہ کا ترجمہ یونانی زبان سے کیا اور پرانے عہد نامہ کے کچھ حصوں یعنی پہلی 5 کتابوں کا ترجمہ عبرانی زبان سے جدید انگریزی زبان میں کیا۔ اس سے پہلے زیادہ تر تراجم لاطینی بائبل وولگیٹ سے کیے جاتے تھے، مگر ولیم ٹنڈیل نے براہ راست عبرانی اور یونانی بائبل سے ترجمہ کیا۔ یہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے بائبل مقدس کے انگریزی ترجمے کو پرنٹنگ پریس یعنی چھاپنے والی مشین کی مدد سے بڑی تعداد میں شائع کیا تاکہ عام آدمی بھی بائبل کو پڑھ سکے، کیونکہ اس وقت چرچ اور حکمرانوں کی طرف سے یہ اجازت نہیں تھی کہ بائبل مقدس کو عام آدمی پڑھ سکے، اور نہ ہی عام آدمی کی زبان میں ترجمہ کرنے کی اجازت تھی۔ تو ایسے حالات کے اندر ایک شخصیت اٹھی جن کا نام ولیم ٹنڈیل تھا۔ ولیم ٹنڈیل نے اس ذمہ داری کو اپنے اوپر لیا کہ بائبل مقدس کا انگریزی ترجمہ کیا جائے تاکہ ہر عام آدمی بھی بائبل کو پڑھ سکے۔ ولیم ٹنڈیل سن 1490 سے 1494 کے درمیان انگلینڈ میں گلوسٹر شائر کے قریب پیدا ہوئے۔ انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی اور کیمبرج یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ وہ ایک ماہر لسانیات یعنی گفٹڈ لنگوسٹک بھی تھے۔ انہوں نے 8 زبانوں بشمول یونانی، عبرانی، لاطینی، فرانسیسی اور جرمن زبان پر عبور حاصل کیا تھا۔ ولیم ٹنڈیل کی یہ خواہش تھی کہ بائبل مقدس کی تعلیم چرچ اور ہر آدمی کی زندگی کا واحد معیار ہونا چاہیے، اور ہر آدمی کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ بائبل مقدس کو اپنی مادری زبان میں پڑھ سکے، کیونکہ 16ویں صدی میں انگلینڈ میں بائبل مقدس کا انگریزی زبان میں ترجمہ کرنا غیر قانونی تھا، اور چرچ اس کی سخت ممانعت کرتا تھا کہ بائبل کا ترجمہ کیا جائے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ صرف علماء اکرام کو ہی یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ بائبل کو پڑھے اور اس کی تفسیر کر سکیں۔ ایک دفعہ ولیم ٹنڈیل نے ایک مذہبی عالم سے بحث کرتے ہوئے کہا کہ اگر خدا نے مجھے زندگی دی تو کچھ ہی سالوں میں میں ایک ہل چلانے والے کسان کو بھی اتنا علم دے دوں گا جتنا تم رکھتے ہو۔ یعنی وہ چاہتے تھے کہ عام آدمی تک بھی بائبل مقدس پہنچ جائے اور عام آدمی بھی بائبل مقدس کا علم رکھے۔ ولیم ٹنڈیل کو انگلینڈ میں چرچ حکام سے جب ترجمہ کرنے کی اجازت نہیں ملی تو انہوں نے سن 1524 میں اپنا ملک انگلینڈ چھوڑ دیا اور بائبل کا ترجمہ کرنے کے لیے یورپی بر اعظم کانٹیننٹ میں چلے گئے۔ وہاں انہوں نے سن 1526 میں نئے عہد نامہ کا مکمل انگریزی ترجمہ جرمنی کے شہر وورمس میں چھاپ کر خفیہ طور پر اپنے ملک انگلینڈ میں اسمگل کیا، اور سن 1530 میں عہد نامہ قدیم کی پہلی 5 کتابوں یعنی پینٹاٹیوک کا ترجمہ بھی شائع کر لیا۔ ولیم ٹنڈیل نے بائبل مقدس کا ترجمہ عبرانی اور یونانی بائبل سے براہ راست کیا، اور ان کے ترجمے کی زبان سادہ، زوردار اور خوبصورت تھی۔ سن 1611 میں شائع ہونے والا مشہور انگریزی ترجمہ کنگ جیمز جو ہمارے پاس موجود ہے، کہا جاتا ہے کہ کنگ جیمز کے ترجمے کا 80% سے زیادہ مواد ولیم ٹنڈیل کے ترجمہ سے لیا گیا ہے۔ ولیم ٹنڈیل کے کام کو انگریزی بائبل کی تاریخ میں بنیادی پتھر کی حیثیت حاصل ہے۔ ولیم ٹنڈیل کو بائبل مقدس کے ترجمہ کی خاطر بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور بالآخر ان کے ایک دوست ہنری فلپس نے ان کے ساتھ غداری کی اور ان کو اینٹورپ میں سن 1535 میں گرفتار کروا دیا گیا۔ ولیم ٹنڈیل پر بدعت کا الزام لگا کر انہیں قید خانہ میں ڈال دیا گیا، اور وہ 16 ماہ قید میں رہے، اور بعد میں انہیں 6 اکتوبر سن 1536 میں ول ووڈ برسلز کے قریب پھانسی دے دی گئی، اور پھر ان کے جسم کو جلا دیا گیا۔ ولیم ٹنڈیل کے آخری الفاظ یہ تھے جو انہوں نے پھانسی کے وقت پکارے کہ اے خداوند، انگلینڈ کے بادشاہ کی آنکھیں کھول۔ لارڈ
open the king of England's eyes. ولیم ٹنڈیل جب شہید ہو گئے تو ان کی شہادت کے صرف 3 سال بعد بادشاہ ہنری ہشتم نے چرچ کو اجازت دے دی کہ وہ ولیم ٹنڈیل کے نام پر مبنی ایک انگریزی بائبل شائع کرے اور اسے دی گریٹ بائبل کا نام دیا جائے۔ ولیم ٹنڈیل کے آخری الفاظ ان کی موت کے فوراً بعد پورے ہو گئے، اور خدا نے انگلینڈ کے بادشاہ کی آنکھیں بھی کھولی، اور انگلینڈ اور پوری دنیا میں ہر عام اور خاص آدمی تک بائبل کی تعلیم پہنچی۔ آج انگریزی زبان ایک انٹرنیشنل زبان بن چکی ہے جو کہ پوری دنیا میں بولی جاتی ہے، تو ولیم ٹنڈیل کا انگریزی ترجمہ نہ صرف انگلینڈ میں بلکہ پوری دنیا کے ہر عام اور خاص آدمی تک پہنچا۔ تو یوں ولیم ٹنڈیل نے اپنے انگریزی ترجمہ کے ذریعہ سے انگلینڈ اور پوری دنیا کے خاص اور ہر عام آدمی یعنی ایک کسان کو بھی بائبل کا علم دے دیا۔ اور آج اگر پوری دنیا میں انگریزی بائبل پہنچی ہے تو وہ ولیم ٹنڈیل کی عظیم قربانی، کاوش اور شہادت کی وجہ سے پہنچی ہے، کیونکہ بعد میں جتنے بھی انگریزی تراجم ہوئے ان میں تقریباً 90% مواد ولیم ٹنڈیل کے ترجمہ سے لیا گیا ہے۔ ولیم ٹنڈیل کا کام ابھی نامکمل ہی تھا کہ انہیں مار دیا گیا تھا، تو بعد میں جب چرچ کی طرف سے ترجمہ کرنے کی اجازت ملی تو ان کے ایک دوست کوڈیل نے ان کے کام کو جاری رکھا، اور 16ویں صدی میں تقریباً 1537 میں اسے دی گریٹ بائبل کے نام سے شائع کیا گیا، اور اسے ہر گرجے میں رکھا گیا اور ہر گھر میں بھی رکھا گیا، اور اسے گھریلو بائبل کا نام بھی دیا گیا، اور ہر خاص اور عام آدمی تک بائبل کا علم پہنچا۔ یوں ولیم ٹنڈیل نے بائبل کے ترجمہ کی خاطر جامع شہادت نوش کیا اور اپنا مال و متاع، جائیداد سب بائبل کے ترجمے کے لیے خرچ کر دیا، اور دنیا کو انگریزی ترجمے کے ذریعہ سے بائبل کا علم دیا۔ عزیز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ ولیم ٹنڈیل کی عظیم قربانی سے ضرور متاثر ہوئے ہوں گے، اور آپ کو یہ اندازہ بھی ہوا ہوگا کہ یہ خدا کا کلام کتنی قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے، اور ان مترجمین نے اپنی جان پہ کھیل کر ہمیں یہ تراجم ہماری زبانوں میں ہمیں فراہم کیے ہیں تاکہ ہم آسانی کے ساتھ خدا کے کلام کو پڑھ سکیں۔ ہماری تو یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو اس کلام حق کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی ولیم ٹنڈیل جیسا وہ جذبہ عطا فرمائے کہ آپ بھی خدا کے کلام کا علم دنیا کے کونے کونے تک پھیلا سکیں، اور آپ کو یہ احساس بھی ہو کہ یہ جو خدا کا کلام ہے یہ خدا کا لو لیٹر ہے، یہ خدا کی محبت کی کہانی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ خدا نے کس طرح سے دنیا سے محبت کی، اور ان قدیم مترجمین نے محبت کی اس کہانی کی خاطر اپنی جانیں تک نچھاور کر دیں تاکہ دنیا خدا کی محبت سے واقف ہو سکے۔ تو اگر تو آپ کے پاس خدا کا یہ لو لیٹر موجود ہے، خدا کی محبت کی یہ کہانی آپ تک پہنچ چکی ہے، تو پھر آئیے، آپ کے پاس یہ سنہری موقع ہے کہ آپ بھی اس تحریک کا حصہ بنیں، اور ہمارے ساتھ مل کر آپ بھی یہ کہیں کہ میرا پیغام ہے محبت جہاں تک پہنچے۔